السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، آج کی ویڈیو میں جمعیت علماء اسلام کی تاریخ کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ 1945 میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی، جو انگریز سے آزادی کے ساتھ ساتھ مسلمانان ہند کے لیے الگ مملکت کے حصول کے لیے کوشش کر رہی تھی۔ اور آخرکار 1947 میں انگریز سے ہند کو آزادی ملی اور مسلمانان ہند کو پاکستان کی صورت میں الگ مملکت ملی۔ 1947 کے قیام اور پاکستان سے لے کر آج تک جمعیت علماء اسلام ملکی سیاست میں ایک اہم اور سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ ملکی سیاست میں اپنا مثبت کردار ادا کر رہی ہے۔ ان کی پہلی حکمت موت جو قادیانی کو غیر مسلم قرار دینے پر 1974 میں منتج ہوئی، جس کی قیادت کا سہرا بھی جمعیت علماء اسلام کو جاتا ہے۔ 1977 میں جب تحریک نفاذ مصطفیٰ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ہوئی، اس میں پاکستان کی ساری مذہبی اور سیاسی جماعتیں شامل تھیں۔ پارلیمنٹ میں ذوالفقار علی بھٹو کے مقابلے میں ساری جماعتوں کی طرف سے متفقہ اپوزیشن لیڈر حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو 1970 میں صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ بنے۔ ان کے دور میں وزارت کے نمایاں خصوصیات حسب ذیل ہیں۔ صوبے میں اسلامی اور مشرقی روایات کو قائم کرنے کے لیے عملی کام کیا، شراب پر پابندی لگائی، صوبے کی سرکاری زبان اردو کو قرار دیا، سرکاری لباس اور سکول یونیفارم قمیض شلوار کو لازمی قرار دیا، نصاب تعلیم میں عربی اور اسلامیات کو لازمی قرار دیا، اور اس کے علاوہ سود کی لعنت پر پابندی عائد کی۔ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے بعد 1984 سے مولانا فضل الرحمان مدنی ذیلوں کی قیادت میں جمعیت علماء اسلام تاحیال اپنا کردار ادا کر رہی ہے، جس کی وجہ سے 1988 سے آج تک پاکستان کی پارلیمنٹ میں اپنا جمہوری آئینی پارلیمانی کردار ادا کر رہی ہے۔ 1988 سے آج تک جمعیت علماء اسلام پاکستان کی سیاسی منظر پر سب سے بڑی سیاسی مذہبی جماعت ہے۔ اس وقت جمعیت علماء اسلام کی مقبوضہ سینٹر میں قومی اسمبلی، سندھ بلوچستان اسمبلی، خیبر پختونخوا اسمبلی اور گلگت بلتستان اسمبلیوں میں ارکان کی مجموعی تعداد 50 کے قریب ہے۔ اور اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام کے احزاب مملکت پاکستان کے عوام کے اعتماد اور عقیدے کا تحفظ، مسلمانوں کی منتشر قوت کو جمع کر کے علماء کرام کی رہنمائی میں محمد دین اور ارشاد اسلام کی پرامن جدوجہد کرنا۔